کئی دفعہ ہماری زندگی کا ایک مرکز نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں، کئی دفعہ 4 ہوتے ہیں، کئی دفعہ 8 ہوتے ہیں، کئی دفعہ 16 ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہماری زندگی کا کوئی مرکز نہیں ہوتا ما سوا پرنسپلز کے، پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، یعنی پرنسپلز کو مرکز بنا لیتے ہیں کہ جو پرنسپل کہے گا وہ کریں گے، جو سائنس کہے گی وہ کریں گے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان مرکز سے مرکز ٹھوکر کھاتے کھاتے اخیر میں جس مرکز تک پہنچتا ہے اور اس کی ٹھوکریں ختم ہو جاتی ہیں وہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ چوک میں لال بتی ہے تو پرنسپل کیا کہتا ہے؟ رک جائیں، تو وہ رک جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پرنسپل کہتا ہے کہ میں اسے سٹوپڈ نہیں کہہ سکتا، میں وربل ابیوز نہیں کر سکتا، میں فزیکل ابیوز نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو وہ 4 پروٹھوں کا پروگرام نہیں بنا کے بیٹھتا، وہ کہتا ہے کہ پروٹھا میں ضرور کھاؤں گا لیکن آدھا یا اس سے کم کھاؤں گا، کیونکہ کیلریز اس میں بہت ہوتی ہیں۔ تو وہ پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتا ہے کہ میں جب کھانا کھاؤں تو مجھے توانائی اوپر آنی چاہیے، نیچے نہیں جانی چاہیے، ورنہ لوگ جب بفے پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ڈولی ہی اٹھا کے لانا پڑتا ہے۔ تو جب آپ پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی مرکز کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے۔ تو جب ہم کسی مرکز کے ارد گرد چلتے رہتے ہیں جو کہ صحیح مرکز نہیں ہوتا تو پھر ہم جل جاتے ہیں۔ لیکن پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے اور ہم پھر کسی چیز کے ارد گرد جو کہ غلط محور ہوتا ہے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ جیسے میں 1-2 دن پہلے میری فیس بک پہ ایک پوسٹ تھی جس میں میں نے لکھا کہ میرا ایک ورکر تھا گھریلو جس نے گھر میں دوسرے ایک ورکر کے بارے میں کہا کہ ایدی موجودگی میں نہیں رہ سکتا، یا تو پھر اے رہے گا تو یا پھر ہوں میں رہوں گا۔ تو میں نے کہا اچھا پھر دسو کی کرنا ہے؟ کہتا پھر میں چلا جانا۔ میں کہتا تھی ٹور جاؤ۔ وہ چلا گیا، کچھ 2 سال کے بعد وہ آیا، کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں اب دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اب گھر پہ تو جگہ خالی کوئی نہیں ہے تو چلو تم ولنگ ویز آ جاؤ۔ تو وہ ولنگ ویز آ گیا۔ وہ جس پوسٹ پہ تھا اس پوسٹ سے نچلی پوسٹ پہ آ گیا، اس کی سیلری کم ہو گئی۔ تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ میں کی کھٹیا؟ تو میں کہا کھٹن والے کام کرو گے تو کھٹیا جائے گا ورنہ تو نہیں کھٹیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے، مجھے اتنا برا لگتا تھا، مجھے اتنی نفرت ہوتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ یا یہ چلا جائے یا میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے مجھے کہا کہ تم ہی چلے جاؤ۔ تو مجھے لگنے لگا کہ میں بہت کمتر بھی ہوں، مجھے اس کی نفرت سے بھی تکلیف ہو رہی تھی اور آپ کی جو ایسٹیمیشن کہ آپ نے اس کو ترجیح دی مجھ پہ، تو یہ چیز بھی مجھے بہت تکلیف دیتی رہی۔ تو میں نے کہا میں نے اس کو ترجیح بالکل نہیں دی، میں نے پرنسپل کو ترجیح دی کہ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ پھوپھو شیدہ آئے گی بیاہ تو پھر میں نہیں آنا۔ روز آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں تیری مہربانی تسی آ جاؤ، تسی اتھے پرے بہ جانا، اتھے پرے بہ جانا، ہوتا ہے نا روز۔ آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی وہ فلانے نو نہیں تسی سدنا۔ یہ دشمنی کا مرکز ہوتا ہے کہ دشمنداری بنا لینی کسی سے، اور بعض اوقات خاندانی لیول پہ دشمنداری سینکڑوں جانیں لے لیتی ہے۔ تو دشمنداری کا مرکز جو ہے وہ آپ کی ڈوری اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور آپ کا ہر رد عمل جو ہے وہ دشمنداری سے آتا ہے، دوسرے تخلیق کرتے ہیں اور آپ کی ڈوریاں دوسرے ہلاتے ہیں۔ لیکن کیا دوستی کا مرکز اگر کسی کو بنا لیا جائے تو یہی کچھ نہیں ہوگا؟ یعنی جب آپ دشمنی کا مرکز کسی کی ذات کو بنا لیں تو آپ رد عمل دیں گے، تو جب آپ دوستی کا مرکز کسی کو بنا لیں گے، کسی کو چاہت کا مرکز بنا لیں گے حد سے زیادہ، تو پھر آپ وہی کریں گے جو وہ چاہے گا۔ اگر وہ مسکرائے گا تو آپ مسکرائیں گے، جسے کو ڈیپینڈنس ہوتی ہے کہ آپ کا مرکز ایک
بندہ گھر کا بن جاتا ہے اور آگے آپ کے 5-6 اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. وہ ایک بچہ جو کہ آپ کا مرکز بن جاتا ہے, آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے, جو کہ نشے کی بیماری میں ہے, آپ اس سے نظریں نہیں ہٹاتے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, آپ پتہ کرتے ہیں کہ پتہ کریں ایپلیکیشن کے مطابق کہ وہ کہاں پہ اس وقت کیا کھجل ہو رہا ہے اور وہ کیا خرید رہا ہے, کیا بیچ رہا ہے, وہ سارا کچھ لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں.